ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یعنی اس قیامت کے دن، یحشرہم، یحشرو اللہ تعالی جمع فرمائیں گے، ہم ان کو، جمیعا سب کو، اللہ تعالی قیامت کے دن ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ ثم، پھر، یقول، فرمائیں گے، للملائکۃ، فرشتوں سے، پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے، اہؤلاء، کیا یہ لوگ، اہؤلاء، کیا یہ لوگ، ایاکم، تمہاری، کانوا یعبدون، بندگی کرتے تھے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہاری بندگی کرتے تھے؟ قالوا، تو وہ فرشتے کہیں گے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، مطلب اگر یہ ہمیں آپ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ انسان اتنا گمراہ ہوا ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو اس نے خدائی کا درجہ نہ دیا ہو، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، بلکہ بزرگان دین ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ شیطان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ مظاہر قدرت ہیں جن کو اجرام فلکی بھی کہا جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے۔ ہم پڑھیں گے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا، ستارے کا رب بھی اللہ ہے۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو اس مخصوص ستارے کو خدائی کے اور الوہیت کے درجے پر فائز کرتے رہے ہیں، پتھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، کوئی چیز نہیں چھوڑی انسان نے، کوئی چیز انسان نے نہیں چھوڑی۔ شیطان نے انسان کو اس درجے گمراہ کیا کہ اللہ سے ہٹا کر کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اس کو لگا دیا۔ کسی کو کہا آگ، پانی تک، پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سب چیزیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے اور جمع کر کے فرشتوں سے کہیں گے کہ دنیا میں یہ تمہیں خدا اور معبود سمجھتے تھے اور تمہاری عبادت کرتے تھے، تو یہ ہیں وہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ تو قالو، فرشتے کہیں گے، ڈر جائیں گے فرشتے ڈر جائیں گے، ڈر اس بات سے جائیں گے کہیں اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اس پر ہماری۔ تو قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا، آپ ہیں ہمارے کارساز، من دونہم، یہ نہیں، اللہ انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، یہ نہیں، بل، اصل بات یہ ہے کہ کانو، تھے یہ لوگ، یعبدون، عبادت کرتے، الجن، جنوں کی۔ اور قرآن کریم میں جہاں عموماً جنات کا لفظ آیا ہے اس سے اکثر جگہوں پر شیطان مراد ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی بندگی کرتے تھے کیونکہ سب کے پیچھے بڑا وہی بیٹھا ہوا ہے، شیطان ہے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے پر شیطان ہے، اور اس مقابلے کا اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا اس نے۔ آپ چاہتے ہیں انسان ہدایت پہ آئے، سیدھے راستے پہ آئے، جنت میں جائے، آپ کی عبادت کرے، آپ کو رب مانے، ٹھیک ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، گمراہ کروں گا، بھڑکاؤں گا،
آپ کے ہر حکم اور آپ کے ہر طریقے کے خلاف لے کے جاؤں گا اور آخر ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دعویٰ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر اس کے یہ دعوے مذکور ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ باتیں کی، دعوے کیے. اور ایک بہت بڑا دعویٰ اس نے یہ بھی کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یا اللہ دیکھیے گا بندے آپ کے ہیں لیکن اکثر بندے وہ آپ کے ناشکرے ہوں گے. اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ کہ شیطان نے، ابلیس نے اپنا دعویٰ ان پر سچ ثابت کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ انسان اس کے پیچھے لگے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صرف ایمان والوں کی ایک جماعت کو چھوڑ کر. تو بل كانوا يعبدون الجن، وہ کہیں گے فرشتے یہ جن شیطان کی بندگی کرتے تھے، اس نے لگایا ان کو الٹے راستے پر. اکثرہم اور ان میں سے اکثر، بہم انہی پر، مؤمنون ایمان لانے والے تھے، انہی کو ماننے والے تھے. یا اللہ ان میں سے اکثر انہی کو ماننے والے تھے. فالیوم پس آج، لا یملکو نہیں اختیار رکھیں گے، بعضکم لبعض تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے اختیار نہیں رکھے گا، نفعا ولا ضرا نہ نفع پہنچا سکنے کا اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکنے کا. آج نہ کوئی کسی کو نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے. وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے. اور چونکہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس میں شرک کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جنات کو یا اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو خدا بناتے تھے، اس لیے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ہم ان ظالموں سے یعنی مشرکوں سے کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، التی وہ آگ، کنتم تھے تم، بہا جس کا، تکذبون انکار کرتے یا جس کو تم چھٹلاتے تھے. جس قیامت کی آگ کو، جس آخرت کے عذاب کو چھٹلاتے تھے، لو اب اس آخرت کا عذاب چکھو. وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا بینات ہماری روشن آیات، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالو تو کہتے ہیں، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، رجل ایک ایسا آدمی، ما ھذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی، یرید جو چاہتا ہے، ان یصدکم کہ وہ تمہیں دور کر دے، وہ تمہیں ہٹا دے، وہ تمہیں دور کر دیں، عما اس سے، کانا تھے، یعبدو بندگی کرتے، آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، تمہارے آبا و اجداد جن کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. تو یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے ہٹا دے. جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جن میں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اللہ کے نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا ذکر ہے، اللہ کے زندگی دینے اور موت دینے کا ذکر ہے، اور اللہ کی عبادت کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ چاہتا ہے کہ تم جن پر تمہارے باپ دادا تھے نا، جن کی عبادت کرتے تھے، ان سے تمہیں ہٹا دے. وقالو اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ما ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر، افکن ایک جھوٹ، مفترا گھڑا ہوا. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ان ھذا ما ھذا الا افکم مفترا، یہ تو ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. وقال اور کہتے ہیں، الذین کفروا کافر،
للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے سامنے آ جاتا ہے. جب وہ حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، ایک کھلا جادو. یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں. کسی کے منہ میں کچھ آیا اس نے کچھ بنایا، کسی کے منہ میں کچھ آیا اس نے کچھ بنایا. ہم سورۃ المدثر میں پڑھیں گے. سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر آتی ہے. ایک بڑا عجیب نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. وہاں وہ غالباً اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ یا اس قسم کا ہی تھا. اس نے کہا کہ تم جو باتیں کر رہے ہو نا یہ نہیں بنتی، بات نہیں بنے گی، اس سے کچھ سوچنا پڑے گا. اور تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں بنے گی. تو وہاں پہ آتا ہے کہ اس نے ثم نظر ثم بصر ثم ادبر واستكبر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم بصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. تو بڑا اس نے غور و فکر کیا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، کبھی ادھر مڑا کبھی ادھر مڑا، پھر ایک فیصلہ کن بات پہ پہنچا اور کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، ہم یہ بات پھیلاتے ہیں کہ ایک جادو ہے، دنیا میں پہلے بھی رہا ہے، یہ بھی شخص وہی اسی قسم کا جادو لے کر آیا ہے. اب جو اس کو سنتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے. تو جادو کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جادوگر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے کوئی نہیں مانے گا. لوگ کہیں گے نہیں ہمیں پوری زندگی گزری ہے، نہیں جھوٹ بولتا. ہم کہیں گے یہ شاعر ہے تو لوگ نہیں مانیں گے کہ اس کا کلام شاعرانہ نہیں ہے. یہاں سب شاعر ہیں، عرب سارے پڑھے لکھے ہیں، اس لحاظ سے فصیح و بلیغ ہیں. ہاں ایک جادو والی بات ایسی ہے جو چل جائے گی. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں گھروں میں جادو کے ذریعے. ہم کہیں گے دیکھ لو اس کی وجہ سے لڑائیاں چلی ہوئی ہیں. جادوگر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو ذہنی طور پر بدحواس کر دیتے. تو ہم کہیں گے دیکھو اس کے ماننے والے ہیں ٹکرے مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہاں تو کسی نے کوئی بات بنائی، کسی نے کوئی بات بنائی، کسی نے کوئی بات بنائی. قرآن کریم ان کی یہ سب جو غلط باتیں ہیں یہاں بیان کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہیں باپ دادا کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے گھڑ کے لے آیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو جادو ہے. وما، اور نہیں، آتیناہم، ہم نے ان کو دی تھیں، من کتبن، کوئی کتابیں، یدرسونہا، جن کو وہ پڑھتے ہوں. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی تھیں اس سے پہلے کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں، یعنی ان کے پاس کوئی آسمانی تعلیم ہو جس کی روشنی میں وہ اس تعلیم کا انکار کر رہے ہوں، پھر تو بات بنتی ہے نا. تو ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی تھی اس سے پہلے کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے تھے، الیہم، ان کی طرف، قبل کا، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی خبردار کرنے والے، آگاہ کرنے والے. یا تو کوئی نبی آیا ہو وہ کہے جی ہم تو ایک نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہم کسی اور نبی کو اپنائیں، ایسا بھی نہیں تھا. یا ہم نے ان پر کتابیں اتاری ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے سے کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کیوں کسی اور کتاب کے پیچھے لگیں. ایسا بھی کچھ نہیں تھا. یہ تو جاہل لوگ تھے اس اعتبار سے، لا علم لوگ تھے. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے تھے نا انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. وما بلغوا، اور یہ نہیں پہنچے، معشار، عشر عشیر اردو زبان کا لفظ ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو فلاں بندہ ہے نا یہ تو اس بڑے آدمی کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتا، یعنی 10ویں کا 10واں حصہ، 10ویں کا 10واں. یہ تو اس کو بھی، عشر عشیر کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، یعنی یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. زیرو لگا لو، زیرو بھی نہیں، مائنس میں لے جاؤ چاہے اس کو.
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، وہ قومیں تھیں، وہ طاقتور تھے، وہ بڑے تھے، صلاحیتوں کے مالک تھے، خوبیوں کے مالک تھے، طاقت، قوت، یہ سب چیزیں ان کے پاس تھی، وسائل. عربوں کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا. عرب جسمانی اعتبار سے اس نہج تک نہیں پہنچتے تھے، اور کسی بھی فن کے اعتبار سے سوائے بولنے کے، یہ بولنے کے کمال تھا ان کے پاس. ایک سے بڑھ کر ایک شاعر، بڑے بڑے شاعر. اور آج بھی ان کی شاعری آپ پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، کس کمال کے. بس یہ زبان کے لوگ تھے، یا پھر کچھ تھوڑے بہت آپس کی لڑائیاں جنگیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہاں پر اس سرزمین پر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی قابل ذکر بلڈنگ نہیں تھی کہ بندہ کہے کوئی تعمیرات کے شعبے میں بڑے کارنامے تھے ان کے. نہیں، خانہ کعبہ تھا اس زمانے میں، وہ بھی سادہ سا تھا. بس اس کے علاوہ سرزمین مکہ یا قرب و جوار کے علاقوں میں اس کے علاوہ کوئی بڑی بلڈنگ نہیں تھی. پہاڑی علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، صحرائی علاقے تھے. بس وما بلغوا معشار، یہ تو ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتے. ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا، جو ہم نے ان کو دیا تھا نا، اس کے تو یہ عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتے. فکذبوا رسلی، انہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کو. فکیفا، تو پھر کیسا، کانا، ہوا، نکیر، ان کا انکار کرنا. فکیف کانا نکیر، تو دیکھو جا کر پھر ان کا انکار کرنا کیسا ہوا، پھر یعنی کیا پھر ان کا انجام ہوا. بس یہاں تک.